بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے رجسٹری کے حوالے سے کہ جب بھی ہم کوئی رجسٹری کروانے جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم پریشانی سے بچ سکیں۔ خاص طور پر آج کی ویڈیو مشترکہ کھاتے کے حوالے سے ہے کہ جب آپ مشترکہ کھاتے میں کوئی پلاٹ یا کوئی جائیداد یا کوئی رہائشی جگہ خریدیں تو آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب کسی دوسرے بندے سے جائیداد خریدتا ہے تو وہ مشترکہ کھاتے کی ہوتی ہے اور وہ خرید کر وہ جائیداد رکھ دیتا ہے۔ کبھی کبھار وہاں پہ چکر لگانا، کبھی 6 مہینے بعد چلا گیا، کبھی سال بعد چلا گیا، وہ جائیداد کو تالا لگا کے یا خالی پلاٹ ہو تو اس کو ایسے چھوڑ کے اپنے گھر ہی بیٹھا رہتا ہے، اس جائیداد کا اتنا خیال نہیں رکھتا۔ تو ایسی صورت میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ جگہ مشترکہ کھاتے کی ہوتی ہے، اس میں اور بھی حصے دار ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز دیکھنے میں یہ آیا ہے اور عدالتوں میں جو کیسز بھی آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جگہ ہے 1 کنال اور اس میں حصے دار ہیں مشترکہ کھاتے میں 5 مرلے کے 4 آدمی۔ اب ایک آدمی آپ کو جگہ سیل کرتا ہے اور آپ کو فرنٹ کی جگہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ آپ کی ہے۔ آپ فرنٹ کے حساب سے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، اپنے نام رجسٹری کروا لیتے ہیں اور وہ جگہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے۔ آپ 4 دیواری بنا لیں گے، اگر مکان ہے تو آپ مکان رکھ لیں گے، آپ اس کو تالا لگا کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کبھی کبھار چکر لگاتے ہیں یا خالی پلاٹ ہے تو آپ نے کبھی کبھار آ کے نظر ڈال دی۔ ایسی صورت میں ہوتا اس طرح ہے کہ سم ٹائمز وہاں پہ کوئی بندہ اور آ کے قابض ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس مشترکہ کھاتے میں ہی مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جس کی جائیداد اس فرنٹ سے پیچھے والی ہے، ظاہر اس کی ویلیو بھی کم ہوگی، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آگے والی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اب 5 مرلے کا تو وہ بھی مالک ہے، لیکن کیونکہ اس کی تقسیم نہیں ہوئی، مشترکہ کھاتا ہے، کسی کی جائیداد کا تعین نہیں کیا گیا، اور مشترکہ کھاتے میں عدالتوں نے جو اصول وضع کیے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ مشترکہ کھاتے میں ہر مالک تمام جائیداد میں سے 1 انچ کا مالک ہے، کیونکہ وہ تقسیم نہیں ہوئی، اس لیے تمام مالک پوری جائیداد میں 1 انچ کے مالک ہوتے ہیں۔ مشترکہ کھاتے میں آپ نے جب بھی جائیداد خریدنی ہے تو اس کی پہلے آپ نے تقسیم کروا لینی ہے۔ اب اسی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے آپ کو 5 مرلے جگہ بیچ دی، بقایا اس کے پیچھے بھی 5 مرلے اور جگہ بھی ہے۔ فرنٹ کی جگہ اس نے آپ کو دے دی، فرنٹ کی جگہ دے کے اس نے فرنٹ کے مطابق آپ سے پیمنٹ لے لی، رجسٹری کروا دی۔ اس کے بعد ہوتا اس طرح ہے کہ وہی بندہ بعد میں فراڈ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ آگے والی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو پچھلی جگہ سیل کی ہے، تو آپ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جگہ 5 مرلے آگے اور 5 مرلے پیچھے کا بھی وہی مالک ہوتا ہے۔ جب آپ نے مشترکہ کھاتے میں جائیداد خریدنی ہے تو اس کا آسان سا حل ہے، کوئی لینتھی حل نہیں ہے۔ آپ نے تحصیلدار کو درخواست دینی ہے کہ یہ مشترکہ کھاتا ہے، اس مشترکہ کھاتے میں ہر حصہ دار اپنی اپنی جگہ پہ مالک اور قابض ہے، اس جائیداد کی ہر بندے کے قبضے کے حساب سے تقسیم کی جائے، اس جائیداد میں اس حصے پہ میں قابض ہوں۔ جب درخواست تحصیلدار کے پاس جائے گی تو اس کے بعد تحصیلدار، گرداور اور پٹواری جو اس حلقے کا ہوگا وہ تینوں اس موقع پہ جا کے موقع کا ملاحظہ کریں گے، نقشہ بنائیں گے، نقشہ بنانے کے بعد اس کو فائنلائز کریں گے اور رپورٹ اس پہ تحریر کر اس کو کنفرم کر دیں گے، جس کو ہم پٹواری کی لینگویج میں کہتے ہیں، ریونیو لینگویج میں کہتے ہیں تتیمہ کاٹ دیا گیا۔ تتیمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حصے بنا دیے گئے، تو اس کے بعد وہ اس کا تتیمہ کاٹ دیتے ہیں۔ تتیمہ کاٹنے کے بعد ہر بندے کا اپنا اپنا حصہ اس میں مینشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے جائیداد کی تحریر کرنی ہے، رجسٹری کے اوپر جب تحریر کی جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ نے جائیداد کی سراؤنڈنگز، اس کا جو محل وقوع ہوتا ہے اس کو بالکل درست لکھنا ہے کہ اس کے مشرق جانب کیا چیز واقع ہے، مغرب کیا ہے، اس کے شمال میں کیا ہے، کیا سڑک ہے، گلی ہے، اس کے جنوب میں کیا ہے، کس کا گھر ہے۔ یہ تمام تفصیل آپ نے اس کے محل وقوع میں لازمی لکھنی ہے جب آپ رجسٹری تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ نے ایک اور احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے سابقہ جو مالک ہوگا جسے آپ لے رہے ہوں گے اس سے آپ نے کہنا ہے کہ تم نے جس سے جگہ خریدی تھی اس کی رجسٹری بھی لے کے آؤ۔ وہ جب رجسٹری لے کے آئے گا اپنے والی تو آپ نے ان دونوں کا محل وقوع
جو ہے وہ آپ نے میچ کرنا ہے. کیا یہ جو جگہ اس نے خریدی تھی وہ محلِ وقوع اور یہ محلِ وقوع ایک ہی ہے؟ اس کے جانب مشرق جانب مغرب جو تھا وہی اس کے جانب مشرق اور جانب مغرب ہے جو موقع پہ موجود ہے. اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ رجسٹری جب آپ تحریر کریں تو آپ اس کے کھیوٹ، خطونی، خسرہ نمبر وغیرہ یہ سب چیزیں آپ پچھلی رجسٹری سے میچ کر لیں اور فرد سے بھی میچ کر لیں، کیونکہ کہیں بھی کوئی بھی کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے جس کے لیے بعد میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی عورت ذات سے جائیداد خرید رہے ہیں تو اس کے خاوند کی، اس کے بھائی کی، اس کے بیٹے کی گواہی لازمی ڈالیں. کل کو عورت منحرف ہوگی تو عورت کو ایز اے پردہ نشین لیڈی کافی حقوق حاصل ہوتے ہیں، تو عدالتوں میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی جب عورت جائیداد بیچنے والی ہو تو آپ اس کے کسی قریبی رشتہ دار، جو اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا والد ہو سکتا ہے، اس کا خاوند ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کی شناخت آپ لازمی ڈلوائیں. جب بھی آپ جائیداد خریدیں، رجسٹری کروائیں تو آپ پیمنٹ کے لیے کبھی آپ چیک نہ دیں، کبھی آپ کیش نہ دیں. آپ کوشش کریں کہ آپ پے آرڈر یا بینک ڈرافٹ بنوا لیں تاکہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہی محفوظ رہے اور اگلے کے پاس بھی محفوظ رہے. اس کے علاوہ آپ فل پیمنٹ کا بعد میں اس شخص سے ایگریمنٹ بھی لازمی لے لیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ.